اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے جس پر گفتگو کی جائے گی وہ ماہ رمضان مبارک اور تقوی. جس آیت کو آپ کی خدمت میں ابتداً تلاوت کی گئی، وہ آیت جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک کا سلسلہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، اسی کے ساتھ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کہیں تک مدرس ہو رہی ہو، کہیں درس ہو رہا ہو، کہیں تبلیغ ہو رہی ہو، ہر مقام کے اوپر اس آیت کو عام طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اور بڑی مشہور و معروف آیت ہے. اس کا ترجمہ بھی انتہائی مشہور ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. اور آخر کے اندر ماہ رمضان المبارک کے گویا روزے کے فرض ہونے کے سبب کو بیان کیا گیا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ لفظ پرہیز جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تقوی کے ترجمے کے طور پر، حقیقت میں تقوی کا معنی جو ہے وہ وقایا سے ہے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، یعنی اپنے آپ کو روکنا. کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے کہ پروردگار عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی نافرمانی الہی سے اپنے آپ کو بچانا. یہی وجہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ جو انتہائی مشہور و معروف وہ خطبہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کے اندر شعبان کے آخری ہفتے میں آخری جمعہ تھا، اور وہ مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، تو وہاں پر ماہ رمضان المبارک کے آنے کا ان کے استقبال کے لیے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس ماہ رمضان المبارک میں انجام دیے جانے والے روزے کی گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف پروردگار عالم کا مہینہ آ رہا ہے. انفاسکم تسبیح، جس میں تمہارا سانسوں کو لینا تسبیح ہے. نومکم عبادہ، تمہارا سو جانا عبادت ہے. تمہاری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. تمہارے اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر قبول شدہ ہے. ماہ رمضان کی ساری ساعتوں کی برکتوں کی بات کر رہے تھے، اور اس مہینے میں پروردگار عالم سے قریب ہونے کے لیے ان تمام اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے. اور سلسلہ گویا اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا چکے اللہ کے رسول کہ مجمع میں سے ایک شخصیت کھڑی ہوئی جو کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور سوال کیا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. اور یہ سوال علی کو ہی جچتا تھا کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے. پیغمبر اکرم جو بہت کچھ بیان کر چکے تھے، اب افضل ترین کا تذکرہ تھا. پیغمبر نے فرمایا اس مہینے میں الورع من محارم اللہ، کہ پروردگار عالم کے محارم سے، جو خدا نے حرام کی یہ چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا اس مہینے کا سب سے افضل ترین عمل ہے. گویا خدا کی جانب سے نعمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، اور کثرت سے خدا کی جانب سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کو اپنے پاس، ان برکتوں کو روک پائے اور یہ نعمتیں اور برکتیں اس سے زائل نہ ہو، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام الہی سے بچائے، اپنے آپ کو محرمات الہی سے محفوظ رکھے. اور اسی لیے روزے کی علت و سبب بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہے اس میں بھی ان چیزوں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے. روایت میں یہ ہے کہ ہشام ابن حکم نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے کے واجب ہونے کی وجہ پوچھی، تو امام نے فرمایا کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر وذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر. فرمایا خدا نے روزے کو واجب فرمایا کہ غریب اور امیر کے درمیان مساوات برقرار رکھے، اور اس وجہ سے کہ امیر جب بھوک کا مزہ چکھے تو غریب کے حق کو ادا کرے، کیونکہ اغنیا یعنی دولت مند
جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اپنے وسائل سے ان چیزوں کو مہیا کر لیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندگان کے درمیان مساوات برقرار ہو، تاکہ سارا سال امیر اپنی دولت میں، اپنے وسائل میں خدا کی مخلوقات میں کمزور لوگوں کا خیال رکھے، اور اس کا احساس ماہ رمضان مبارک میں دلوایا گیا۔ اسی طریقے سے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے محمد ابن سنان نے ایک سوالات کا سلسلہ قائم کیا، اور اس کے جوابات کو دیتے ہوئے امام نے تحریری طور پہ جواب دیا۔ فرمایا امام نے کہ علت الصوم لعرفان مس الجوع والعطش لیکون ذلیلا مستکینا مأجورا معتصبا صابرا۔ فرمایا کہ روزہ واجب کیا گیا ہے تاکہ انسان بھوک و پیاس کو پہچانے اور اس سے اپنے آپ کو قریب کرے، تاکہ روزے دار اپنے مزاج میں منکسر المزاج ہو سکے، متواضع بن جائے اور خدا کی جانب سے اس کا اجر پائے، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر سمجھے، اور روزہ قیامت کے دن کی سختیوں کے لیے اس کا رہنما بن جائے، اپنے اعضاء و جوارح کو کی خواہشات کو کنٹرول کر سکے۔ یعنی سارا سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کا اسیر ہے، وہ گویا سواری ہے، اس کی لگام جو ہے وہ خواہشات، لیکن ماہ رمضان میں اس کو محنت کروائی گئی اور اسے اس جانب آمادہ کیا گیا کہ اب خواہشات پر کنٹرول پائے اور اس کی سواری کا لگام اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ گویا انسان اس انداز سے اپنی حلال اور جائز خواہشات کو بھی روکے رکھے کہ باقی 11 مہینوں میں خدا کی جانب سے حرام کی ہوئی چیزوں پر کنٹرول پا سکے۔ وہ اپنی کھانے کی لذتوں میں، اپنی شہوات کی لذتوں میں، اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے زور میں کمی کر سکے، اس پہ کنٹرول پا سکے۔ اتنی اس کی پریکٹس کروائی گئی کہ گویا یہ ایک قوت اور طاقت کی صورت میں اس کے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت کو قرآن مجید نے بہت اچھے انداز میں سورہ مبارکہ یوسف میں کوٹ کیا کہ جناب یوسف نے اس موقع پر کہ جب گویا ہر طرح سے انہیں پھانس لیا گیا تھا، فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے یہ انسان کے لیے منہ زور خواہشات کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان اس انداز سے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے کہ گویا اسے اپنے اطراف میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اسے لگام دینے کے لیے، اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، ٹھہراؤ انسان کی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے انسان کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اور اسی لیے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو سختیاں اور مشکلات فقراء و مساکین پر آتی ہے، ماہ رمضان میں انسان اس کو پہچانے اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ خدا کے فرمان کے مطابق پروردگار عالم کے احکام اور اس کی مخلوقات کی ضرورتوں کو، ان کی مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان مبارک کے اندر پروردگار عالم نے جو روزے کو فرض کیا ہے انسان تزکیہ نفسانی کے ذریعے سے، گویا جہاد کے 2 مرتبے قرار دیے گئے۔ ایک تو وہ جہاد ہے کہ جو انسان اپنی تلوار سے کرتا ہے، اسی لیے جنگ تبوک سے واپسی کے اوپر بڑا مشہور ہے کہ جب پیغمبر اکرم کا یہ لشکر واپس آیا تو مسلمانوں نے استقبال کیا اور مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی اس سے ایک بڑا جہاد موجود ہے، اور وہ جہاد بالنفس قرار دیا گیا، کیونکہ تلوار کا جہاد موقع چاہتا ہے، کیفیت اور ماحول چاہتا ہے، ہر وقت نہیں ہوا کرتا، لیکن وہ جہاد کے جو انسان 24 گھنٹے کر رہا ہو، وہ جہاد کے جو ہر وقت انسان کے سامنے جس کے ساتھ انسان کو لڑنا ہو، محاذ پر انسان موجود ہے، وہ نفس کا جہاد ہے۔ اور نفس کے جہاد کے لیے ماہ رمضان مبارک سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے کہ انسان اس وقت میں اپنے نفس پر کام کرے اور اپنے نفس کو پاک کرے، وہ نفس کے جس کو پاک دیا گیا تھا مگر انسان نے خواہشات کے ذریعے سے اسے آلودہ کر دیا، اور اتنی طاقت حاصل کر لے کہ باقی پورے سال کے اندر انسان کو اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا بندہ بن کر پیش کرنے میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ تقویٰ اس قوت و طاقت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شیطان کی ہیلوں کو سمجھتا ہے۔ جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے، اس کی پہچان خود اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ لہٰذا متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دن اور رات کو خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کرے کہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جب شیطان وسوسوں کی دعوت دے اور اس کے ہیلوں کو جو گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ بناتا ہے وہ پیش کرے تو انسان پہچان لے۔ جب یہ پہچان اس کے سامنے آ جائے گی تو اب اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ پھر
اپنے آپ کو خوف خدا کی وجہ سے ان حرام کاموں سے بچا پائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو اس روزے کو پروردگار عالم نے فرض کیا، ہم اس روزے کو اس کے حقیقی معنی میں انجام دیتے ہوئے اپنے نفس پر کنٹرول کا وہ مقام حاصل کر سکے کہ نفس امارہ نفس مطمئنہ کی صورت میں بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد